بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہاج المسلم، درس نمبر 100۔ المعادن، المال المستفاد۔ معادن کسے کہتے ہیں؟ معدن، ان کو کہتے ہیں مین۔ اگر معدن کیا ہو، سونے کی ہو یا چاندی کی، تو اس کی زکوٰۃ نکال دے جو اس نے سونے یا چاندی نکالی ہو، اگر نصاب کو پہنچ رہی، اور پھر اس پر سال گزرا ہو یا نہیں، کیونکہ فإنه يجب عليه كلما استخرج كمية زكاها متى بلغت نصابا، اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، جو مقدار اس نے نکال دی اور وہ نصاب کو پہنچ رہی تھی بس زکوٰۃ نکال دی۔ وهل إذا كان بربع العشر بالخمس كالركاز، آگے مسئلہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ یعنی معدن کی زکوٰۃ ریکاز کی طرح خمس دے یا ربع عشر دے، کیا کر دے؟ تو اختلف اہل العلم فی ذلک، فمن قال یزکی المعدن بالخمس قاسہ علی الرکاز، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بس خمس نکال دے، جسے رکاز میں خمس نکالا جاتے 5 ویسے۔ ومن قال یزکی زکاة النقدین اخذ بعموم قولی ولیس فیما دون 5 سواق صدقہ، اور بعض علماء حضرات کہتے ہیں کہ سونے چاندی کی طرح نکال دے۔ وما اذا كان المعدن حديدا ونحاسا وكبريتا وغيرها، اگر معدن سونے چاندی کی نہیں بلکہ لوہے کی معدن ہو اور کوئی اور ایسا لوہا ہو، دھات، گیلٹ وغیرہ، یا کیا ہو گندہ کو کوئی اور چیز، ويستحب تزکیۃ المستخرج منه من قیمت بنسبت 2.5%، تو پھر اس کے لیے یہ لگا دینا کہ زکوٰۃ 100 میں سے 2.5 روپے نکال دے، 100 میں سے 2.5۔ اذا لم يرد نص صريح بوجوب الزكاة وليس هو من الذهب والفضة فيزكي وجوبا، یا فيزكى وجوبا، تو کوئی صریح نص ہے ہی نہیں نا، تو اسی حساب سے پھر نکال دے، کیونکہ سونا چاندی میں تو داخل نہیں ہے نا، یہ کیا لوہا وغیرہ، یہ جو مختلف دھات ہوتے ہیں، لوہے کی مختلف قسم ہوتی ہے، ایلومینیم وغیرہ، تانبا، مختلف اقسام ہیں۔ آگے ہی مال مستفاد۔ مال مستفاد کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی تجارت کر رہا ہونا تو اس سے آگے فائدہ حاصل کرے، نفع، منافع، اس کو مال مستفاد کہتے، حاصل کیا ہوا۔ یا حیوان اس نے رکھے تھے، جانور وغیرہ، کوئی بھی جانور، بکری، بھیڑ، دمبے، بھینس، گائے، اونٹ، تو اس سے بچے ہو گئے، تو کہہ رہا ہے کہ زکاة بزکاة اصلیہ وللتفت الحول فیہ، جب بکریوں کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے نا تو ان کے بچوں کی بھی ساتھ زکوٰۃ دے۔ وإن كان المستفاد من غير ربح تجارة ونتاج حيوان استقبل به إن كان نصابا حولا كاملا ثم زكاه، اگر وہ مال مستفاد حاصل کیا ہوا مال تجارت کے مال سے حاصل نہیں ہوا تھا، اور نہ حیوان کے بچے تھے، یعنی جو جانور وغیرہ تھے نا اس سے نسل نہیں ہوئی، بلکہ کسی ہیبے میں یا میراث یا کسی اور وجہ سے اس کو مال حاصل ہوا، تو پھر اس کے لیے مستقل 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، اس کے بعد کیا کر لے؟ زکوٰۃ دے۔ مثلا فمن وہب له مال، کسی کو ہیبے میں مال ملا ہے، وراثت وغیرہ میں، تو پھر سال کے بعد کیا کر لے؟ زکوٰۃ دے۔ تو مال مستفاد کا یہ مسئلہ ہے، اگر وہ من جنس المال ہو، یعنی پہلی والی جنس سے ہو اور اس کی بچے وغیرہ ہو، فائدہ ہو، تو پھر تو بالاتفاق ملا کر زکوٰۃ نکال دے۔ اگر کیا ہو من غیر الجنس ہو اور اس سے مستفاد نہ ہو، تو پھر الگ الگ زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے، مال مستفاد کا الگ اور مال اصلی کا الگ۔